رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس اسٹاپ پر اترا۔ بھری بس سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی زہرو کا وجود نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے ہی نہیں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک یہاں ٹانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل بھی ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبی کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کا ڈبہ سمیت اس کے 3-4 سوٹ تھے۔ چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھوپھی کے لیے دی تھی۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح نکلا تو جلدی ہی تھا مگر ایک تو سفر زیادہ تھا دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی لیکن میکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوا اور پھر ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا۔ اس کے لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کندھے پہ لٹکائے سگریٹ کے کش لگاتا سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید اسے یہاں اس وقت کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا تھا مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھوپھی کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھوپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری کونے کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے گڑبڑایا، ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کامران ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس اسٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 ہی جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیٹھ کر سرہانہ بنا کر سو جائے مگر وہ اسے صرف سوچ سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے آگے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلنا ہی تھا تب ہی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف سے اسے کسی چیز کی بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی، اس سے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ کامران کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا اور اب اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہو گئی تھی۔ دوسرے گاؤں قریب آ گیا تھا۔ کامران کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے کامران نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گاؤں کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا۔ کامران کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں دیہات میں گرمیوں میں عموماً لوگ باہر ہی سوتے ہیں اور 2 گلیوں سے گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔
ایک طرف 2-3 کتے لیٹے ہوئے تھے۔ انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر کامران چوکنا ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دے۔ ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو اس نے چھپا لیا تھا۔ کتا کامران کی طرف دیکھتا رہا، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔ کامران کتے پر نظر جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی۔ اس کی منزل ابھی بھی 2-2.5 کلومیٹر دور تھی، اگرچہ اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ ہمت کرو کامران، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اس مکان کا وہی بوسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی کامران کے قریب پہنچ گئی۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ لڑکے نے قریب آتے ہی کامران سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سا کپڑے پہنے رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، کامران نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کامران کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، کامران کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کامران شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ کامران نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھوپھی رہتی ہے جس سے وہ ملنے یہاں آیا تھا۔ وہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست عافیہ بھی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سا دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ عافیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، کامران نے اچانک کہا اور اپنی پھوپھو کا نام بتا کر پوچھا۔ اوہ، عافیہ وہی تو نہیں؟ کامران کی پھوپھو کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں، بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کی کزن ہیں؟ ہاں، میں اس کا کزن ہوں، کامران نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام بھی پوچھ لیا۔ میرا نام صوبیہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتوں نے گھیرا تھا۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ کے آخری الفاظ پر کامران کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفر بری نہیں تھی۔ کامران سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل کر وہ بہت تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، کامران نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو کامران کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میرے دوست کے کزن ہیں تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ کامران کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے ہمدردی میں کامران کو رات گزارنے کا کہا تھا، تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو۔ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کامران نے ایک پل صوبیہ کی آفر پر غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی بجائے بہتر تھا باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کامران کو حیرت ہوئی تھی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا، جبکہ دوسری خالی تھی، جو شاید صوبیہ کی تھی۔ کامران کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، صوبیہ نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامران سے کہا کہ کامران کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید ان کا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ کامران نے بنا کوئی سوال کے اپنا بیگ زمین پہ رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گئی۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ صوبیہ کو شاید خیال آیا کہ کامران بھوکا ہوگا۔ کامران کو اگرچہ بھوک کو محسوس ہو رہی تھی، مگر گھر کی حالت اور وقت کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کو اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک صوبیہ کے ماں کے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی، وہ مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے جانا۔ صوبیہ نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، صوبیہ کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔
کامران صوبیہ کی والدہ کے الفاظ شاید ہی ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ کامران صوبیہ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا۔ کامران چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہیں، میں نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کامران کو جلدی نیند نے آ لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس وقت پڑھیں تو وہ نیند سے جاگا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ارد گرد دیکھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ البتہ صحن میں ٹوٹی چارپائیاں موجود تھیں، البتہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان پر لیٹا ہی نہیں ہے۔ کامران کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید صوبیہ یا اس کی ماں آ جائے۔ کچھ منٹ تک جب کوئی نہ آیا تو صوبیہ کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی ہی تھی۔ کامران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ راتوں رات والا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر کامران کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کامران اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا۔ یقیناً اسے کوئی لایا تھا۔ اسے یہاں لانے والی وہ لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ کامران کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کامران انسان کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھوپھو کے گھر میں پہنچنے تک کامران رات والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ کامران کی پھوپھو اور کزن اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے پوچھنے پر کامران نے بتایا کہ وہ رات کو آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر میں روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں آ گیا۔ کامران نے مختصر بتایا۔ رات والا واقعہ وہ گھول کر گیا تھا۔ تیسرے دن کامران کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں کامران کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں کامران نے اپنے کزن کے دوست سے اسی گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو کامران نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ کامران کی بات سن کر اس کا کزن اور دونوں دوست اچھل پڑے۔ وہ دونوں کامران کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں ان کی دماغی توازن پر شبہ ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر کامران کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ کامران جس کی تم بات کر رہے ہو وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے، اس میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں، وہ سب بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ صوبیہ اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھیں۔ ایک رات کسی کو بنا بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کے اسی گھر میں دیکھا ہے؟ کامران کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کامران نے اسے صوبیہ کے عمر اور قد و خیال بھی بتائے۔ اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں، بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کامران نے گھر کا جو نقش اس کو بتایا تھا ہو بہو ویسے ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ کے البتہ کامران کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ صوبیہ نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس رات صوبیہ نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے، مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا تھا۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ کامران نے اپنی کزن عافیہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، صوبیہ نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے وہ جب کئی دن اسکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر اسکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق صوبیہ اور اس کی امی پراسرار طور پر لاپتہ ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہیں؟
شاید وہ واپس آ گئے ہوں۔ عافیہ نے اپنا خیال پیش کیا، مگر کامران جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی حالت ویسے نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہیں گے۔ اگلے دن وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور صوبیہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے صوبیہ نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہو گیا جب کامران کو صوبیہ کے گھر کے پاس سفید سا ایک سایہ نظر آیا۔ کامران فوراً اس کی طرف چل پڑا اور اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کامران صوبیہ کو پہچان چکا تھا۔ صوبیہ اصفاد چہرہ لیے کامران کے قریب آتی دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ کامران نے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، صوبیہ نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کامران نے ایک پل سوچا، صوبیہ کے پیچھے چل پڑا۔ کامران صوبیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا، کون ہے امی؟ کامران ہے۔ صوبیہ کا جواب سنتے ہی اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ صوبیہ نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کامران بھی حیران تھا کہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہیں ہیں۔ صوبیہ نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کامران کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر صوبیہ کو دیکھا، وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کامران کو دیکھا اور بتانا شروع کیا، کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پلانگ کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جگانے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں میں جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے اور چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے اس کو ذلیل کروں گی اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری امی کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری ماں کی آنکھیں کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی اور باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزرے گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی، تو میں نے سوچ لیا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی اور اگر آپ ہمارے کچھ کر سکے تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلا دیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں، میں نے گویا انکشاف کیا۔ تو صوبیہ نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی صوبیہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں، اور اگر میں آپ کو سناؤں، ساری کہانی سنا بھی دوں، تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ کامران کی باتیں سن کر صوبیہ کے چہرے پہ مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، کامران نے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن کامران یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح صوبیہ کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے، ان کی ماں کی روح نے مارا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر اس کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی
تصدیق کے لیے صوبیہ کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی۔ وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جنہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کامران کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھپھو سے ملنے آیا تھا۔ صوبیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور کامران یہ بات جانتا تھا کہ صوبیہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ کامران نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات کامران نے ان کو اس رات کا سارا ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کے 7 پردوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہے، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ کامران نے صوبیہ کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ صوبیہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے نہیں جان پائے کہ کامران کو کس نے بتایا۔ اس کے مرتے ہی صوبیہ نے کامران کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کامران آج بھی سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا، کامران لیٹ ہو جائے اور صوبیہ سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اس کے رم وہی جانتا ہے، ہم مخلوق صرف اپنا سوچتے ہیں اور رحیم اللہ اپنی ساری مخلوق کا